ذرا تصور کیجئے، گہری خاموش رات ہے اور اچانک شہر کی خاموشی کو ایک عجیب بھنبھناتی ہوئی آواز چیر دیتی ہے۔ نہیں، آسمان سے آنے والا یہ خطرہ کوئی کروڑوں ڈالر کا جدید طیارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک چھوٹی سی، سستی سی، بغیر پائلٹ کے اڑنے والی مشین ہے۔ ایک ایسی مشین جو اب جنگوں کی ایک نئی اور سچ کہیں تو کافی خوفناک حقیقت بن چکی ہے۔ اور دیکھیے، یہ صرف میدان جنگ کی لڑائی نہیں، یہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی معاشی جنگ بھی ہے۔ اب ذرا اس کا حساب دیکھیے، ایک شاہد ڈرون اسے بنانے پر خرچ آتا ہے تقریباً $80,000، ٹھیک، لیکن اسے ہوا میں ہی تباہ کرنے کے لیے جو میزائل فائر کرنا پڑتا ہے اس کی قیمت $5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسا بے رحم، غیر متوازن حساب ہے جو کسی بھی ملک کے دفاعی بجٹ کو، اس کی پوری طاقت کو آہستہ آہستہ نچوڑ کر رکھ سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے اس بظاہر سادہ اور سستے سے ہتھیار نے جدید جنگ کے سارے اصول ہی بدل کر رکھ دیے؟ آئیے اس پورے معاملے کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس خاموش قاتل کی کہانی یورپ یا امریکہ کی کسی ہائی ٹیک محفوظ لیبارٹری سے شروع نہیں ہوتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا آغاز تو ایک پکڑے گئے سائے سے ہوتا ہے۔ بات ہے دسمبر 2011 کی، جب ایران نے امریکہ کا ایک انتہائی جدید اور خفیہ ڈرون RQ-170 سینٹینل گرا لیا۔ پھر کیا تھا؟ انہوں نے اس کے ایک ایک پرزے کو کھولا، اس کی ٹیکنالوجی کو سمجھا اور اس کی ہو بہو نقل تیار کرنا شروع کر دی۔ اور یہی امریکہ کی پکڑی گئی ٹیکنالوجی ایران کے اپنے ڈرون پروگرام جیسے کہ شاہد 171 کی بنیاد بن گئی۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ سخت ترین بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود ان ڈرونز میں جو پرزے لگے ہیں وہ دنیا بھر کے عام بازاروں سے خریدے گئے ہیں۔ جی ہاں، امریکہ، جاپان، کینیڈا، یورپ، ان سب ممالک کی کمپنیوں کے مائکرو چپس اور الیکٹرانکس ترکی اور وسطی ایشیا کے راستے کسی نہ کسی طرح ان قاتل مشینوں کے اندر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ پھر وقت بدلا اور حالات نے ایک نیا موڑ لیا۔ یوکرین پر حملے کے بعد روس کو ایک ایسے ہتھیار کی فوری ضرورت پڑی جو سستا بھی ہو اور دشمن کے انفراسٹرکچر کو مؤثر طریقے سے تباہ بھی کر سکے، اور ان کی نظر پڑی ایران پر۔ یہیں سے ایک نئے اور گہرے خفیہ اتحاد نے جنم لیا۔ دیکھیں، یہ کوئی عام دفاعی معاہدہ نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ بعد میں جب دستاویزات سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ روس نے نہ صرف ڈرونز خریدے بلکہ انہیں بنانے کی پوری فیکٹری کا سودا کیا، اور قیمت تھی $1.75 ارب۔ اور ادائیگی کیسے ہوئی؟ یہ سب سے حیران کن بات تھی۔ کیش میں نہیں بلکہ خالص سونے کی اینٹوں میں۔ تو اس ڈیل کے بعد یوکرین کی سرحد سے کوئی 1300 کلومیٹر دور روس کے علاقے تاتارستان میں ایک نئی ڈرون فیکٹری قائم کی گئی۔ نام تھا یلابوگا، اور اس کی جگہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر چنی گئی۔ اسے دریائے کاما کے قریب بنایا گیا تاکہ بحیرہ خزر کے راستے ایران سے سامان سیدھا فیکٹری تک پہنچ سکے اور سب کچھ دنیا کی نظروں سے اوجھل رہے۔ روس نے ظاہر ہے اس کی اصلیت چھپانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ان ڈرونز کو ایک نیا نام دیا، گیران 2۔ مقصد یہ تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ ایران سے آئے ہیں، لیکن ڈیزائن تو وہی ایرانی شاہد 136 کا تھا، اور کوئی بھی بدلا ہوا نام اس حقیقت پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال اب بھی باقی ہے۔ آخر ان ہزاروں جان لیوا ڈرونز کو بنا کون رہا ہے؟ اس فیکٹری کی اونچی دیواروں کے پیچھے کی جو حقیقت ہے نا، وہ شاید ان ہتھیاروں سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والی ہے۔ پتہ چلا کہ اس فیکٹری میں مقامی کالج کے طالب علموں سے کام لیا جا رہا ہے، جن میں سے کچھ کی عمریں صرف 15 سال ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ افریقہ کے مختلف ممالک سے 1000 سے زیادہ نوجوان لڑکیوں کو نوکریوں اور اسکالرشپس کے جھوٹے وعدے کر کے یہاں بلایا گیا۔ جب وہ یہاں پہنچی تو انہوں نے خود کو ایک جنگی علاقے میں قید پایا، جہاں ان سے زبردستی خودکش ڈرونز اسمبل کروائے جاتے ہیں۔ اور یہ خطرہ صرف تعداد میں ہی نہیں بڑھ رہا، نہیں، یہ ٹیکنالوجی میں بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ جو سست رفتار پروپیلر والے ڈرون تھے نا، وہ تو بس شروعات تھی۔ اب یہ مشین ایک نئے اور سچ پوچھیں تو کہیں زیادہ خطرناک دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اب اگلا قدم تھا رفتار کا۔ جو پرانا شاہد 136 تھا پروپیلر والا، اس کی رفتار تھی تقریباً 185 کلومیٹر فی گھنٹہ، ٹھیک ہے؟ یہ اسے ہدف کے اوپر منڈلانے کا وقت دیتا تھا۔ لیکن جو نیا شاہد 238 آیا وہ ٹربو جیٹ انجن کے ساتھ ہے، اور اس کی رفتار 800 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ یہ ٹیکنالوجی میں ایک بہت بڑی چھلانگ تھی جس نے اسے روکنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ اور پھر 2026 کے شروع میں آسمان پر ایک نیا کھلاڑی نظر آیا، گیران 5۔ یہ 90 کلوگرام بارود سے لدا ہوا، دکھنے میں بالکل ایک کروز میسائل جیسا جیٹ ڈرون ہے، اور اس کی سب سے خطرناک بات، اسے روسی لڑاکا طیارے ہوا میں ہی فائر کر سکتے ہیں۔
تو اب اس ساری بحث کو سمیٹتے ہیں اور اس کے حتمی اثرات پر نظر ڈالتے ہیں کہ آخر اس ایک ڈرون نے جنگ کی پوری معیشت اور اسٹریٹجی کو کیسے بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس تباہی کا پیمانہ واقعی ناقابل تصور ہے۔ صرف ایک سال 2025 کے دوران روس نے یوکرین پر 38,000 سے زیادہ شاہد ڈرون داغے۔ ذرا سوچئے، صرف ایک مہینے ستمبر میں 5,000 خاموش قاتلوں نے یوکرین کے آسمانوں پر حملہ کیا۔ اور اب اس کہانی کا سب سے حیران کن اور شاید ستم ظریف پہلو سامنے آتا ہے۔ امریکہ، وہی ملک جس کے پکڑے گئے ڈرون سے یہ ساری کہانی 2011 میں شروع ہوئی تھی، آج وہ خود اپنی ہی چوری کی ہوئی ٹیکنالوجی کے سامنے ایک بے بس ہدف بن کر کھڑا ہے۔ وقت کا پہیہ ایسا گھما کہ 2026 میں امریکی صدر کو یوکرین سے مدد مانگنی پڑی۔ کس لیے؟ انہی ایرانی ڈرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے، تکنیکی مدد اور تجربے کے لیے۔ یہ کرداروں کا ایک ایسا حیران کن الٹ پھیر تھا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے کہ جب حملہ کرنے والا ہتھیار اتنا سستا ہو اور اس سے بچاؤ انمول ہو تو جنگ اصل میں جیت کون رہا ہے؟ شاید ڈرون اب صرف جنگ کا ایک حصہ نہیں رہا، یہ خود ایک مکمل جنگ بن چکا ہے۔ ایک ایسی جنگ جس نے ہمیشہ کے لیے لڑائی کی معیشت، اس کی نفسیات، سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔